لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان۔ آج ہمارا موضوع بحث ہے ماں کی محبت۔ تقریباً 5000 سال قبل تھائی چنگ کی جگہ کوئی نامعلوم شہر آباد تھا۔ وہ پتھر کا زمانہ تھا۔ لوگ غاروں میں رہتے تھے، پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ جلاتے تھے، پتھروں کے ذریعے جانوروں کا شکار کرتے تھے، آوازوں کو لفظ سمجھتے تھے اور جسم پر جانوروں کی کھالیں اور پھتے باندھتے تھے۔ دنیا میں زراعت شروع ہو چکی تھی، لیکن زمین سے رزق حاصل کرنے کی ٹیکنیک ابھی اس شہر تک نہیں پہنچی تھی۔ کیوں؟ ماہرین اس سوال کا جواب ابھی تک تلاش نہیں کر سکے۔ وہ شہر آباد تھا، لوگ اس میں رہتے تھے، لیکن پھر 2800 قبل مسیح میں ایک خوفناک زلزلہ آیا اور پورا شہر زمین میں دھنس گیا۔ مویشی، لوگ اور غار تینوں زمین میں دفن ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، لوگ آتے رہے، اس جگہ دوبارہ آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہاں تائی چنگ شہر آباد ہو گیا۔ یہ تائیوان کا وسطی شہر ہے۔ اس کا رقبہ 2215 مربع کلومیٹر اور آبادی 27 لاکھ ہے۔ یہ شہر صنعتی بھی ہے۔ آج سے 5 سال قبل مئی سن 2014 میں آثار قدیمہ کے ماہرین کو تھائی چنگ شہر کے نیچے قدیم شہر کے آثار ملے۔ کھدائی شروع ہو گئی۔ ماہرین آہستہ آہستہ پرانا شہر تلاش کرتے رہے۔ حکومت نے منصوبے پر سرمایہ کاری بڑھا دی، کھوجیوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی۔ ماہرین نے 2 برسوں میں تھائی چنگ کے نیچے 48 غار تلاش کر لیے۔ یہ غار قدیم زمانے کی رہائش گاہیں تھی۔ یہ رہائش گاہیں اپنے مکینوں سمیت اچانک زمین میں دھنس گئی تھی۔ ماہرین کو اپریل میں ان غاروں سے 5000 سال پرانی لاشیں ملی۔ یہ کسی خاتون کی لاش تھی۔ لاش کو چونے کے پتھروں نے ڈانپ رکھا تھا۔ لاش کے اوپر سے دھول اتاری گئی تو لوگوں کے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھوں پر ٹیشو پیپر رکھ کر غار سے باہر آ گئے۔ لاش کی تصویر کھینچی گئی۔ یہ تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچی اور اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دنیا کے جس شخص نے بھی یہ تصویر دیکھی وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ اس تصویر میں کیا ہے جس کی وجہ سے آنسو روکنا مشکل ہے؟ یہ تصویر بنیادی طور پر بچے کے ساتھ ماں کی محبت کا قدیم ترین ثبوت ہے۔ یہ ایک ماں اور نوزائیدہ بچے کی تصویر ہے۔ ماں غار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے۔ بچہ اس کی گود میں ہے۔ وہ بڑے پیار سے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بچہ بھی محبت اور حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ محبت اور حیرت کے اس وقفے کے دوران زلزلہ آ گیا۔ ماں نے بچے کو بچانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ غار بیٹھ گیا۔ وہ دونوں چونے کے پتھروں میں منجمد ہو گئے۔ قدرت کو محبت کی یہ لمحے اتنے پسند آئے کہ اس نے انہیں فریز کر دیا۔ ماں اور بچے کی یہ محبت 5000 سال تک پتھروں میں محفوظ رہی۔ ماہرین نے لاش کا کاربن ٹیسٹ کیا۔ یہ لاشیں 4800 سال پرانی نکلی۔ یہ دنیا میں ممتا کی محبت کا قدیم ترین فوسل ہے۔ اس سے قبل عورت اور مرد کی محبت کا قدیم ترین فوسل اٹلی کے شہر پمپئی سے دریافت ہوا تھا۔ پمپئی نیپلز کے قریب واقع تھا۔ یہ شہر داؤد علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا اور یہ اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا۔ یہ شہر پہاڑ کی اترائیوں پر آباد تھا۔ 2 طرف سے سمندر نظر آتا تھا۔ پانی اور سبزے کی فراوانی تھی۔ لوگ خوشحال تھے۔ یہ انگور کی شراب پیتے تھے اور بچڑوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ ایک عیاش شہر تھا۔ معزز ناظرین، مورخین کے مطابق یہ تقریباً 3000 سال قبل کے ان چند شہروں میں شمار ہوتا تھا جس میں مرد کو مرد اور عورت کو عورت سے شادی کی اجازت تھی۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے 67 سال بعد پمپئی کا پہاڑ پھٹا، لاوا نکلا، راک اڑی اور اس راک نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا اور پورا شہر راک میں دفن ہو گیا۔ وقت راک کے اوپر جمتا چلا گیا، ٹھہرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پمپئی راک کے پہاڑ میں گم ہو گیا۔ پمپئی مر گیا
لیکن اس کا ذکر قدیم کتابوں میں زندہ رہا۔ اٹلی کے ماہرین نے سن 1748 میں پمپئی کی کھدائی شروع کی، آثار قدیمہ دریافت ہوئے اور یوں پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ان آثار قدیمہ میں لاشیں بھی دریافت ہوئیں۔ ان لاشوں میں ایک جوان جوڑے کی لاش بھی تھی۔ یہ عورت اور مرد تھے۔ یہ موت سے پہلے ایک دوسرے سے اس طرح لپٹ گئے جیسے یہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آسمان سے لاوا اور راکھ برسی اور یہ دونوں اس میں دفن ہو گئے۔ ماہرین 2000 سال بعد ان تک پہنچے۔ ان کے جسم سے راکھ اتاری گئی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ دونوں لاشیں آج بھی پمپئی کے میوزیم میں رکھی ہیں۔ ہالی ووڈ نے پمپئی کے نام سے ان پر بڑی خوبصورت فلم بنائی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قدیم تائی چنگ اور پمپئی میں ہزاروں لوگ تھے جو کہ قدرت کے اس عذاب میں راکھ بن گئے، جن کا آج نام و نشان نہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس ماں اور بچے اور اس مرد اور عورت کی لاشیں ہزاروں سال تک محفوظ رہی؟ قدرت نے ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ اس جادو اور اس خوبی کا نام محبت ہے۔ محبت وہ جذبہ ہے جسے زوال نہیں آتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ اس کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ذات کی محبت میں گوندھ کر پیدا کیا، چنانچہ دنیا کا جو بھی انسان محبت کے جذبے کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ لافانی ہو جاتا ہے۔ آپ محبت کی کوئی پرانی داستان کھول کر دیکھ لیں، آپ کو دنیا میں لیلا مجنو، شیری فرہاد، سسی پنو، ہیر رانجھا اور رومیو جولیٹ کی تہذیب نہیں ملے گی۔ بادشاہ مر گئے، تخت اجڑ گئے اور ملک زوال پذیر ہو گئے۔ اگر کوئی چیز زندہ ہے تو وہ محبت کے وہ کردار ہیں اور ان کرداروں سے جڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ تائیوان کی ماں کا محبت کا فوسل دنیا کا قدیم ترین فوسل ہے۔ شہر کے سارے لوگ زلزلے کا لقمہ بن گئے، ان سب کی ہڈیاں سرما ہو گئی، مگر یہ دونوں ماں بیٹا آج تک موجود ہیں۔ ماں کی ہڈیوں نے 4800 برسوں سے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ اس کے چہرے کی ہڈیوں میں آج تک وہ ممتا زندہ ہے۔ بچے کی حیرت بھی آج تک موجود ہے۔ وہ آج بھی لرزتی کامتی دیواروں، گرتی چھتوں اور غار کے بیٹھتے فرشوں میں اپنی ماں سے آنکھوں کے ذریعے پوچھ رہا ہے، ماں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم مر رہے ہیں؟ اور ماں اپنی پلکوں کے برش سے وقت کے کینوس پر لکھ رہی ہے، میرے بچے، میرے لال، تم پریشان نہ ہو، میں مر بھی گئی تو بھی تمہیں اپنے بازوؤں سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ اور ماں نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ ثابت بھی کیا۔ وہ 4800 سالوں سے اپنے بچے کو بازوؤں میں چھپا کر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ دنیا اس تک پہنچ گئی۔ میری خواہش ہے کہ یہ تصویر دنیا کے ہر ماں کے سرہانے موجود رہے۔ زلزلے آئے، سیلاب آئے، طوفان آئے یا پھر وقت لہر بن کر اوپر سے گزرتا رہے، مگر یہ ماں کے بازو سے بچے کو جدا نہیں کر سکتا۔ یہ سارے عذاب ماں کے جذبے، ماں کی محبت سے جیت نہیں سکتے۔ یہ تصویر ثابت کرتی ہے کہ ماں کی محبت عورت اور مرد کی محبت سے بھی کئی گنا طاقتور ہے، کیونکہ یہ پمپئی کے عاشقوں کو بھی 2800 سال پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی فرمائے اور اس ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔